السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے اسلامیات پیپر کی پریزنٹیشن، جو کہ بہت زیادہ سمپل، جو کہ کم ہیڈنگز اور زیادہ کٹ پن کا یوز ہوگا اور بہت زیادہ سمپل ہوگا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پہ مختصر جوابات، کیونکہ ہم مختصر جوابات ہی سولو کریں گے۔ تو اس کو میں 605 بلو کٹ پن سے اس کی ہیڈنگ دے رہی ہوں، مختصر سوالات لکھتے ہیں، یا پھر مختصر جوابات، سیم ہی ویسے۔ مجھے سوالات لکھنا زیادہ پسند ہے، تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا مختصر سوالات۔ اس کے بعد ہم سوال کی ہیڈنگ دیں گے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو یور کویسچن پیپر آپ یہاں پہ مینشن کریں گے کہ آپ کا سوال نمبر کون سا ہے اور جس لینگویج سے کویسچن نمبر لکھی ہوئی ہے، فار ایگزامپل اس طرح سے لکھی ہوئی ہے یا کہ اس طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں جس بھی لینگویج میں لکھی ہوئی ہے آپ اسی لینگویج کا استعمال کریں گے، اسی لینگویج سے لکھیں گے۔ اس کے بعد اسلامیات میں جزو وغیرہ ہوتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، تو یہاں پہ ہم جزو کی بھی ہیڈنگ دیں گے، جو کہ میں 804 سے دے رہی ہوں۔ یہ چھوٹی سی نب ہے، اس کی چھوٹی سی نب ہے، اور اس سے کیوں دے رہی ہوں کیونکہ ہر ہیڈنگ 605 805 سے تو نہیں بن سکتی۔ کچھ ہیڈنگس کو ہم نے چھوٹا بھی رکھنا ہوتا ہے، اور وہ اتنی نیسیسری نہیں ہوتی، نیسیسری تو ہوتی ہیں پر ہر ہیڈنگ بلو سے نہیں دی جاتی، تو اس کو ہم نے اس لیے بلیک میں رکھا اور 804 میں رکھا۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے ڈیفینیشن سے پہلے، ڈیفینیشن کو لکھنے سے پہلے اس کی ایک ہیڈنگ تو بننی ہی چاہیے۔ یہ میں نے کیا لکھ دیا، کٹ پن کو میں نے کچھ الگ طریقے سے پکڑا تھا، اوکے نو پرابلم۔ عقیدہ توحید، اس طرح سے۔ اب اس کے نیچے ہم اس کی ڈیفینیشن لکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک لائن اسکپ کر کے ادھر سے سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہمیں پرومینٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہم کٹ پن کا یوز کریں گے۔ عقد، اس کو میں نے نارملی لکھا ہے، کٹ پن سے اس طرح سے لکھنے کی کوشش نہیں کی، بس نارملی لکھا ہے، کیونکہ آلریڈی اتنی ہیڈنگز بن چکی ہیں، تو اس وجہ سے۔ پیچھے سے اگر شور کی آوازیں آ رہی تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے، کیونکہ کام ہو رہا ہے، اور اس لیے میں کوشش کروں کہ میں زیادہ بولوں تاکہ آپ لوگوں کو آوازیں پیچھے سے کم سنائی دیں۔ تو اس طرح سے میں اس کو لکھ رہی ہوں۔ اب یہاں پہ کوئی اور چیز مجھے پرومینٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو میں نارملی پرومینٹ کر رہی ہوں۔ گروہ لگانا، اس طرح سے۔ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ کم ہیڈنگز ہوں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پورا پیپر اگر ہم ہیڈنگ سے بھر دیں تو اس طرح سے ہماری پیپر کی پریزنٹیشن بہت زیادہ بری بنے گی۔ تو کم ہیڈنگز ہوں گی تو پیپر کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہو جائے گی، اور ہمیں خود بھی پسند آئے گی اور ایگزامینر کو بھی پسند آئے گی۔ اسلامیات کے پیپر میں ٹائم بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ اتنا لینتھی نہیں ہوتا ہے اسلامیات کا پیپر، تو کوشش کریں کہ ہر ہیڈنگ کو اچھے سے بنائیں۔ مارجن لائنز جہاں پہ ضروری ہیں وہاں مارجن لائنز بھی دیں، اور اسلامیات کے پیپر میں ٹائم تھوڑا سا کم بھی ہوتا ہے باقی پیپروں کی نسبت، تو آپ اپنا 100% دیں اور باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ آپ رائٹنگ سے پہلے، پیپر سے پہلے ایگزامینیشن ہال میں جب جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ہر وہ قلم ہونی چاہیے، ہر وہ کٹ پن ہونی چاہیے جس کی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نیڈ ہوگی، آپ کو ضرورت ہوگی۔
وہاں جا کے کسی سے مانگنا یا پھر انتظار کرنا کہ کوئی لکھے تو تبھی میں لکھوں گی، اس سے آپ کا ہی ٹائم ویسٹ ہوگا. تو ہر چیز اپنے ساتھ رکھ کے جانے کی کوشش کریں اور خود سے لکھیں ہر چیز. کبھی کسی پر اس طرح سے بھروسہ نہ کریں، کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ یہ سوال صحیح ہے وہ سوال غلط ہے. جو آپ نے یاد کیا ہوتا ہے وہی لکھیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا، آپ کا کوئی اچھا نہیں چاہتا، آپ سے بہتر اور آپ سے زیادہ. تو جو دماغ میں آ رہا ہے صحیح ہے غلط ہے، بس آپ لکھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز ہر پیپر کے رزلٹ چھوڑتے جائیں. انشاءاللہ رزلٹ بہتر سے بہترین آئے گی. تو اس طرح سے یہ میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے. اس کے بعد میں ایک آیت لکھوں گی، یہاں پہ میں ایڈنگ دوں گی فرمان الہی ہے. فرمان الہی ہے اس طرح سے. اور یہاں پہ میں ایک آیت لکھوں گی. آیت آپ نے کبھی بھی ایگزام میں آیت جب بھی لکھنی ہو زبر زیر وغیرہ کبھی بھی نہیں لگانی، کیونکہ اس سے اگر آپ نے غلط لگائیں تو گناہ ملتا ہے. اور یہ بہت بری بات ہے کہ ہم قرآن شریف میں مطلب چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن شریف کو خود سے لکھ رہے ہیں. تو کبھی آیت وغیرہ جب بھی آئیں تو آپ نے اس طرح سے نارملی لکھ دینی ہے. کبھی آپ نے زبر زیر وغیرہ نہیں لگانی تب تک کہ آپ 100% شیور نہ ہو، 100% کنفرم نہ ہو کہ ہاں یہ چیز اس طرح سے اور وہ چیز اس طرح سے ہوگی. کیونکہ یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور ہم خود سے زبر زیر لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. باقی آیت جب بھی آپ لکھیں گے اس کی معنی آیت کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اور یہ یاد کر کے جایا کریں. چھوٹے چھوٹے آیت تو بہت جلدی یاد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چانسز ہیں کہ وہ ایگزام میں آ سکیں یہ چیزیں. مارشل آرٹس کی ضرورت ہے میں نے لگا دی، یہاں پہ اتنی ضرورت نہیں تھی تو میں نے نہیں لگائی. اور یہاں پہ اگر میں لگاتی تو لگا سکتی تھی، لیکن یہاں پہ آلریڈی اتنی زیادہ ہیڈنگ سے بھری ہوئی ہے میری پیپر، تو میں نے زیادہ ہیڈنگس لگانے کی کوشش نہیں کی اور مارشل لائنس لگانے کی. تو اس طرح سے کچھ پیپر کی پریزنٹیشن ہے. آپ نے بالکل انہی چیزوں کو فالو کرتے جانا ہے اور بالکل اسی طرح کی پیپر کی پریزنٹیشن آپ نے ریڈی کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کے نمبر سب سے اچھے آئیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.